میں نے یہ دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ آ کر بیٹھے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اس وقت میں جو معاملات چل رہے ہیں، ابھی قوم جو ہے وہ سر پکڑ کر جو ہے وہ پریشان، مہنگائی کا جو طوفان اس وقت غریب عوام کے سروں پر، غریب یا امیر بھی ہو، کہ پیٹرول مہنگا، کھانے کی یہ تمام چیزیں۔ اچھا، اس کے اوپر میں صرف ایک بات یہ کہوں گا، اچھی لگے کہ بری، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، جب ہم نے شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، جب ہم نے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، جب ہم نے ابو بکر عمر کے راستے کو چھوڑ دیا، عثمان و حیدر کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، لوگوں کا انتخاب اب ہم کرنے لگ گئے، تو یہ سارے انتخاب ہمارے کیے ہوئے ہیں جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ورنہ ابو بکر عمر کا زمانہ، سیدی فاروق اعظم کا دور خلافت، کہ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر تم کو ترقی کرنی ہے عمر کا قانون پکڑ لو، تمہارا ملک ترقی پہ چلا جائے گا۔ در مصطفیٰ میں رہنے والے یہ لوگ کہ جن کی تربیت ہوئی تھی مدرسۃ المصطفیٰ کے اندر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں نے کہا مہنگائی کر کے غریب عوام کے اوپر جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مہنگائی کے، تو غریب عوام نے کیا کرنا ہے؟ وہ کسی نہ کسی طرح کر کے تو اپنا گزارا کریں گے نا۔ اب وزیر اعظم کبھی انڈا خریدنے گئے ہوں تو ان کو پتا چلے، کبھی انہوں نے جو ہے خود جا کر شکر خریدی ہو تو ان کو پتا چلے نا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ تو جن کے گھر تو پہلی بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا وہ پہلا امیر، وہ مسلمانوں کا قائد ابو بکر صدیق، کھانا کھانے کے بعد بیگم کو کہا کچھ میٹھا ملے گا؟ بیگم کہنے لگی کہ جتنی تنخواہ آپ کی ہے نا اس میں ایک وقت کی روٹی بھی ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو بیگم نے تھوڑا سا حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمائی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے وہ جو اس دن آپ نے کہا تھا، محبت کرنے والی وہ زوجہ تھی اور اپنے شوہر کی جو ہے وہ محبت میں اس نے پیسے انی دو انی جمع کر کے اس حلوے کو تو اس نے بنا دیا، کہا کہ وہ انی دو انی جمع کر کے آج اتنے پیسے جمع ہوئے کہ ایک پلیٹ حلوہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ذہن میں رہے کہ صدیق اکبر کی جو تنخواہ تھی نا، آپ نے تنخواہ رکھی تھی اپنی، مسلمانوں کا امیر المؤمنین، پوری ریاست کا بادشاہ، تنخواہ کتنی تھی آپ کی؟ فرمایا کہ جو مزدور کی تنخواہ ہوگی وہ ابو بکر صدیق کی ہوگی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کے تو وفد بھی آئیں گے، آپ کے ڈیلیگیشن آئیں گے، آپ کے چائے بھی چلے گی، آپ کے شربت بھی چلے گا، لوگوں کا آنا جانا چلتا رہے گا، چائے پانی چلتی رہے گی، اتنی سی تنخواہ میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جب میں دیکھوں گا کہ میری تنخواہ ناکافی ہے نا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سرور کونین کے دربار کے پڑھنے والے یہ تربیت یافتہ، تو اس وقت میں صدیق اکبر کو جب بیگم نے کہا کہ میں نے انی دو انی جمع کر کے آج اتنے پیسے جمع کیے کہ یہ ایک پلیٹ حلوہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، صدیق اکبر بغیر حلوہ کھائے آپ پہنچے بیت المال، اور بیت المال کے وزیر سے یہ فرمایا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو، ابو بکر کا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جو اس انداز میں رہتے، لیکن جس وقت میں یہ گفتگو کرتے تھے پھر ان کی گفتگو کا عالم کیا ہوتا کہ اب مسلمہ کذاب دنیا میں نہیں رہ سکتا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کا امیر، ابھی اس نے ہمارا سنبھالی ہے، ابھی سرکار نے پردہ فرمایا ہے، پہلا اعلان ہو رہا، ریاست مدینہ کا پہلا اعلان یہ ہو رہا کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے اس کے خلاف جہاد ہوگا، جو مرتد ہو گیا اس کے خلاف جہاد ہوگا، مسلمہ کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور لشکر اسامہ جو لڑنے کے لیے نکلا ہے وہ اپنے مقام پر جہاد کے لیے بھی جائے گا۔ فاروق اعظم جیسا اس وقت میں وہ یہ کہے کہ یا امیر المؤمنین تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا جائے، ابھی ہم نے اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھنا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور فاروق اعظم کہتے کہ ابو بکر کہنے کے بعد بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، جو کہا تھا اسے کر کے دکھا۔